اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے اور حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کی کنیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جب مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، جب ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے لیے شریعت میں جائز ہے، تو پھر عورت کو کم از کم 2 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کا جواب کسی اور وقت دوں گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس الجھن میں گھر کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ کے صاحبزادی حنیفہ نے الجھن کی وجہ پوچھی، الجھن کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے عورتوں کا سوال پیش کر کے فرمایا کہ اس کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں، میں اس کا جواب تلاش کر رہا ہوں کہ جو عورتوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ جب مرد کے لیے 4 بیوی رکھنا جائز ہے، تو پھر عورت کے لیے کم از کم 2 شوہر رکھنے کی اجازت تو ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ تو حضرات محترم، یہ سن کر کے صاحبزادی نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں، اگر آپ اپنے نام کے ساتھ آپ اپنے نام کے ہمراہ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان عورتوں کا جواب دے سکتی ہوں۔ اور جب امام اعظم یعنی کہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا، تو جو امام اعظم کی صاحبزادی تھی حنیفہ، انہوں نے عرض کیا کہ ان عورتوں کو میرے پاس بھجوا دیجیے۔ چنانچہ جب وہ عورتیں آ گئیں تو صاحبزادی نے ایک پیالی ہر عورت کے ہاتھ میں دے کر کے کہا کہ اپنی اپنی پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا سا اپنا دودھ ڈال دو۔ اس کے بعد ایک بڑا سا پیالہ ان کو دے کر کے کہا اب سب پیالیوں کا دودھ اس میں ڈال دو۔ اور جب ان عورتوں نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم سب اس میں سے اپنا اپنا دودھ نکال لو۔ لیکن عورتوں نے عرض کیا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ صاحبزادی نے عرض کیا کہ جب 2 شوہروں کی شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی تو تم یہ کیسے بتا سکو گی، یہ کیسے پہچان سکو گی کہ یہ اولاد کس شوہر کی ہے، یہ اولاد کون سے شوہر کی ہے؟ اس جواب سے وہ عورتیں ششدر رہ گئیں، حیرت زدہ رہ گئیں، اور امام صاحب نے یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اسی دن سے ابو حنیفہ کنیت اختیار کر لی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی نام سے زیادہ کنیت کو شہرت عطا کی۔ آپ جس وقت مدینہ منورہ میں پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، اقدس پر حاضر ہو کر کے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ بتائیے یہ شرف آپ جیسے خوش بختوں کے سوا کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ امام اعظم بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کا ایک سچا خواب ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا جب آپ دنیا سے کنارہ ہو گئے تھے، دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے، تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر کے علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہڈیوں کو مزار اقدس سے نکال کر کے علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں، اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ امام ابن سیرین سے تعبیر خواب پوچھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ بہت مبارک خواب ہے،
اور آپ کو سنت نبوت کے پرکھنے میں بڑا مقام عطا کیا جائے گا۔ آپ کو سنت نبی کے پرکھنے میں وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ حدیث صحیحہ کو موضوع حدیث سے جدا کرنے کی شناخت ہو جائے گی، حدیث صحیحہ کو موضوع حدیث سے جدا کرنے کا ملکہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب دوبارہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ تبارک و تعالی نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے، لہٰذا دنیا سے کنارہ مت ہونا، لہٰذا دنیا سے بے رغبتی مت کر لینا، اس معنی کر کہ تو جو ہے میرے امتیوں کے کام نہ آئے، میرے امتیوں سے دور چلا جائے، جنگلوں میں نہیں جانا ہے، پہاڑوں میں نہیں جانا ہے، بلکہ میری سنت پر قائم رہ کر کے میرے امتیوں کو درس دینا ہے۔